السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، یہ آیت مقدسہ نمبر 5 اور 6 ہیں، سورہ ابراہیم سے ہیں، پارہ نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائیں اور پھر اس پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید، اپنی صفات اور اپنے اختیارات کا ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جماعت جو حزب الشیطان ہے، جو کفار، مشرکین اور منافقین پر مشتمل ہیں، ان کے 3 بنیادی اہداف ارشاد فرمائے تھے کہ ان کی دنیا کی زندگی عارضی، مختصر وہ ہدف ہوتا ہے انفرادیت، خود غرضی اور لالچ اور مفاد پرستی۔ ان کا ہدف کوئی انسانیت یا اجتماعیت نہیں ہوتا۔ دوسرا، ان کا مقصد اور ہدف فساد فی الارض ہوتا ہے، زمین میں فساد کرتے ہیں اور لوگوں سے دور کرتے ہیں، توڑ پیدا کریں گے، انسانوں کو انسانوں سے لڑائیں گے، فرقہ واریت پیدا کریں گے، دہشت گردی پیدا کریں گے، انتہا پسندی پیدا کریں گے۔ یہ خیالات، نظریات اور فلسفی سے لے کے عمل و کردار تک ایسے کرتے ہیں۔ اور تیسرا، ان کی سوچ میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، ہر وقت ایک ہی ان کا ہدف ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں انتشار کیسے پیدا کیا جائے۔ اپنے ذاتی اغراض نکالنے کے لیے وہ مختلف اچھے لیبل بھی لگا لیتے ہیں، جلسے جلوس بھی کر لیتے ہیں، قوم کی خیر خواہی کے لیبل بھی لگائیں گے، مذہب کے اور عنوان بنا کر بڑے خوبصورت خوشنما لیبل بھی لگا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے اسی قوم میں سے اللہ کے رسول بھیجے جو اسی زبان میں گفتگو کرتے تھے، کوئی بیرونی زبان ان پر ٹھونسی نہیں گئی تاکہ بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ آج اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنوان بنا کر ہماری تربیت فرمائی ہے۔ اصل میں یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں بہت اہم رہنمائی کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر۔ پہلی بات، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور جب بھیجا تو اپنی نشانیاں دیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی نشانیاں دیں، یعنی موسیٰ اپنے پاس سے کوئی چیز لے کے نہیں آیا۔ اس لیے جو موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، جن کو آیات 9 کہتے ہیں،
اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ نمبر 2، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کے بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ کہ آپ نکالو، اخرج، آپ نکالیے، قومہ کا، اپنی قوم کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ دوسری بات ہوگی کہ ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ قوم کو ظلمات سے نکالنا ہے اور کس کی طرف لے کے جانا ہے؟ نور کی طرف۔ ہم نے گزشتہ سے جو پیوستہ درس تھا اس میں یہ عرض کیا تھا کہ ظلمات اور نور سے کیا مراد ہے، تو وہی ترتیب سے ہم یہاں سمجھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو ہدف ہے وہ ہے ظلمات سے نکالنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ۔ کیوں؟ وہ ظالم ہے، وہ سرکش ہے، اس نے ایک ایسا سیاسی اور معاشی ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے جس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، محکوم بنایا ہوا ہے، اس کی ترقی کو روک دیا اس نے۔ یہ تفصیلات ہیں اس کی۔ تو یہاں سے مراد سیاسی ظلم ہے، معاشی ظلم ہے، سماجی ظلم ہے، ظالمانہ نظام کا قیام ہے جو فرعون نے قائم کیا ہوا تھا۔ اب نور کیا ہوا پھر؟ عدل کا نظام۔ جب ہم ظلم سے نکالیں گے، ظلمات سے نکالیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا، ان کا ہدف اور ٹاسک مقرر کیا گیا کہ ظلمات سے نکالو، ظلم سے نکالو، تو لانا کس طرف ہے؟ نور، یعنی صراط مستقیم کی طرف۔ وہ روشنی، وہ راستہ جس میں اللہ کی پہچان ہے، اس راستے کے ذریعے سے اللہ کی پہچان پیدا ہوتی ہے، اس کی رضا پیدا ہوتی ہے، اس کا خوف دل میں آتا ہے، اور پھر جب ظلمات چھٹ جائیں گے تو یہ انسانیت اللہ کی غلام بن جائے گی، آزاد ہو جائے گی، تو غلامی سے آزادی حاصل ہوگی، ظلم سے عدل کی طرف آئیں گے، اور پھر یہ آگے بڑھتے ہوئے دنیا کے لیڈر اور امام بن جائیں گے، اپنے دور کے امام بنیں گے، قائد بنیں گے، راہبر بنیں گے۔ تیسری بات، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو ذرا اللہ کے دن جو ہیں وہ یاد دلاؤ۔ ایام اللہ، تذکیر بایام اللہ۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں باقاعدہ یہ عنوان بنایا ہوا ہے، تذکیر بایام اللہ۔ یہ کیوں ضروری ہوتی ہے؟ اس لیے یہاں سے بھی ہم نے رہنمائی لینی ہے۔ ماضی کے جتنے واقعات ہیں، حالات ہیں، جتنے نشیب و فراز ہیں، ان نشیب و فراز کو قوموں کے سامنے پیش کرنا ان کی تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے، تاکہ ان کی ٹریننگ ہو، ان کو پتہ چلے کہ ماضی میں اگر اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی گئی ہے، اللہ کے نبیوں حزب اللہ کا ساتھ نہیں دیا گیا، ان کو جھٹلایا گیا ہے، تو کیا نتیجہ نکلا ہے۔ ان کو پتہ چلے کہ ظلم کے نتائج کیا تھے، اور جب عدل قائم ہو گیا تو اس کے نتائج کیا ہے۔ اس لیے ان کو عوام کے سامنے ان کی تربیت کے لیے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ اس جو تینوں باتیں اللہ رب العزت رہنمائی دے رہے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ صبار، جو صبر کرنے والے ہیں، شکور، شکر گزار اللہ کے بندے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اندر آگے بڑھنا ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبیوں نے کیسے جد و جہد کی،
مشکلات آئیں تو کیسے صبر کیا، اور پھر اللہ کی نعمتیں ملی تو شکر کیسے ادا کیا، قربانی دے کر شکر ادا کیا، جان مال کی قربانی پیش کر دی، جد و جہد کی، رات دن ایک کر کے اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے اور ان کو ظلمات سے نکالنے کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے۔ تو یہ صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم جو تم پر ہوئی ہیں، اذ انجاکم من آل فرعون جب کہ تمہیں اس نے فرعون اور اس کی ظالم پارٹی سے نجات عطا کی، یسومونکم سوء العذاب فرعون اور اس کی جو حکمران پارٹی تھی، ظالم پارٹی تھی، وہ کیا کرتے تھے، وہ بڑا سخت آپ کو عذاب دیتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وہ تمہارے جو بیٹے ہیں ان کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں آپ کے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرعون اور اس کی جو حکمران پارٹی ہے، اس کے کردار کو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، اور یہی ظلمات ہیں۔ اس نے ظالمانہ نظام قائم کر کے سیاسی طور پر اختیارات اپنے پاس جمع کر کے جو چاہے کرتا تھا، بچوں کو وہ قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ 70,000 بچے اس نے مروا دیے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو مروا دیتا تھا، اور بچیوں کو زندہ کر سکتے تھے وہ اپنی عیاشیوں کے لیے ان کو پریشان کرتے تھے، فحاشیاں پھیلاتے تھے اور اپنی من مرضی کرتے تھے۔ اصل میں وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، میں رب ہوں، میں بڑا ہوں، میں خدا ہوں۔ تو معاشی طور پر بھی بدحال کر دیا، غریب رکھا، اور سیاسی طور پر بھی اختیارات اپنے پاس اس نے جمع کر لیا۔ اور وہ کہتا تھا ہمیں کون ہوتا ہے پوچھنے والا، کون ہے عوام جو ہمیں پوچھے، ہم عوام کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن جہاں نہیں کرتے ہماری مرضی ہے۔ آج کے حکمران بھی اسی فرعونیت کے مطابق اور مزاج کے مطابق چل رہے ہیں۔ کوئی چھوٹا سا آج حکمران کام کر دے، کوئی روڈ بنا دے، کوئی موٹر وے بنا دے، کوئی اور چھوٹا سا کام کر دے، عوام پہ ان کے احسانات ہی ختم نہیں ہوتے۔ او بھائی تم کیا عوام پر احسان کر رہے ہو؟ تم تو تنخواہ دار ہو عوام کے ٹیکس کے۔ اگر تم نے کوئی کام چھوٹا موٹا کر دیا ہے تو یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، فرض ہے، اور اوپر سے عوام بھی ہماری ایسی ہے۔ بھائی یہ تو ہمارا حق تھا جو اس نے دیا، اور وہ بھی پورا نہیں دیا، 10% دیا ہے، ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کوئی بھی حکمران جب کام کرتے ہیں یاد رکھو عوام پہ احسان نہیں ہوتا، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی سیاست، اس کی ظالمانہ معیشت کو یہاں نمایاں ارشاد فرما دیا، دو ٹوک واضح کر دیا کہ وہ ظلم پر مبنی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام انسانوں کو، بنی اسرائیل کو غلامی اور ظلم سے نکال کر آزادی دینا چاہتے ہیں، عدل کا نظام دینا چاہتے ہیں۔ آج بھی اسی کی ضرورت ہے۔ جب بھی قوم غلامی میں ہو، جب بھی قوم دوسرے امپورٹڈ نظاموں میں ہوتی ہے جو باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں آزادیاں ضروری ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور کی توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ نظریے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بہت سے ہمارے بہن اور بھائیوں نے اپنی پریشانیوں کے لیے، دعا کے لیے ریکویسٹ کی ہے، گزارش کی ہے، سب کے لیے دعا کیجیے۔
جو بھی انفرادی اجتماعی فیملی میں پریشانیاں ہیں، کاروبار اور جاب میں پریشانیاں ہیں، سب کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔